ہم اس آپریشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپریشن تو ہوگا اور ہو کے رہے گا اور ودن ہوگا اور آؤٹ سائڈ. ڈرامہ بازیاں ختم نہیں ہوتی. آپریشن کے بعد آپریشن. ہر آپریشن میں طالب کو کوئی نقصان نہیں, دہشت گرد کو کوئی نقصان نہیں, قوم تباہ, علاقے تباہ, فوج کا کنٹرول. بھائی قدرتی وسائل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. اسی صورت نہیں رکے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے جا رہا ہے. اور انہوں نے مسلم لیگ کو گلہ کیا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. وہ جواب میں مسلم لیگ والوں نے کہا کہ فکر نہ کرو, ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا. یہ بجٹ ٹیکسز بڑھا کے ہم کب تک اس ملک کو چلائیں گے؟ خدا میں چاہوں گا کہ ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے شاید میرے تقریر کے نوٹس لیے ہوں کہ شاہ خرچیاں ختم کرنی ہوں گی. ایک جملہ ہے, انگریز سے بچی کچی شاہ خرچیاں, اور وہ بھی 15% عوام جو 15% پاکستانی ہیں, ان کو یہ شاہ خرچیاں ختم کر کے قربانی دینی ہوگی 85% عوام کے لیے. نہیں تو ہم تو 47 سے اس 85% عوام کو ٹیکسز کے برمار میں لا کے ان کا خون چوس کے بجٹ کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ 15% کے جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو پورے کریں, کیونکہ ملک کا تو جو حشر نشر ہے وہ سب کے سامنے ہے. کل جو استحکام پاکستان آپریشن ہمارے پاکستان میں لانچ ہوا ہے, تو اس جملے سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پھر پختون اور بلوچ کی تباہی سے آئے گا. کل استحکام پاکستان آپریشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے, اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری دیر میں ایک علاقہ ہے میدان, وہاں پہ کل کچھ ڈرامہ بازی ہو. یہ ڈرامہ بازی ہم بہت دیکھ چکے ہیں. کوئی 6 دہشت گردوں کو جیب سے نکال کے وہاں گرایا گیا اور پھر پورے علاقے میں خوف اور ہراس اور ہیلی کاپٹرز گھوم رہے ہیں اور بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر آج کوئی آواز اٹھا رہے پختون قوم کے لیے, بالکل ہم ہر کسی کے تکلیف کے ساتھ ہیں. مہاجر کے ساتھ تکلیف ہے, ہم ان کے تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. کسی بھی قوم پہ تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں, ہمارے گلہ یہی ہے کہ ہم تو سب کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں. قربانیوں کی بات ہوتی ہے, کوئی ایسی اچھی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آئے ہم سے پوچھیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں. جنہوں نے ایک دن میں 100 کی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں ملک کی خاطر, اس ملک کے امن کی خاطر, اس ملک میں جمہوری نظام کی خاطر, اس ملک کے قوم کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں میں جانیں نچھاور کی ہیں. آج آپریشن استحکام پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے, اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا ٹائم لوں گا, کیونکہ دہشت گردی پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی. تاریخ چپتی نہیں ہے. اور میں سیدھا اپنے نقطے پہ آؤں گا, اور میں آج ایک تیار سپیچ جو میں قصداً عملاً انگلش میں تیار کی ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب اس خطے میں دہشت گردی, اس خطے میں دہشت گردانہ انداز اور دہشت گردانہ کردار جن لوگوں کا ہے جو ان کے سرپرست ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی زبان میں بات کروں. یہ بہت کمپلیمنٹڈ چیز ہے. آج ہم جو افغانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ذرا اس وقت کو سوچیں. ہم نے ان کو ہار پہنائے تھے, دروازے کھولے تھے, اور افغانیوں کو ہم ادھر ہار پہنا رہے تھے. ایمل ولی صاحب, اگر آپ تھوڑا سا اذان کا ٹائم بھی ہے, باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے, اگر پلیز ایک منٹ. نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں بنا ہے, نیشنل ایکشن پلان جس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ دیا ہے, نیشنل ایکشن پلان جس کو ملک کے ہر ادارے نے سپورٹ دیا ہے, جو پاک فوج کے بیٹھے ہوئے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, اس پلان پہ ابھی تک عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پچھلوں پہ عمل نہیں ہوتا, ڈرامہ بازیاں ختم نہیں ہوتی. آپریشن کے بعد آپریشن, ہر آپریشن میں طالب کو کوئی نقصان نہیں, دہشت گرد کو کوئی نقصان نہیں, قوم تباہ, علاقے تباہ, فوج کا کنٹرول. بھائی قدرتی وسائل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن اگر دہشت گردوں کے خلاف ہے, تو کل جن لوگوں نے 102 دہشت گردوں کو سزا سے رہا کیا, کیا ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ان دہشت گردوں میں ہمارے سوات کا جس کو بچر آف سوات کہا جاتا تھا, مسلم خان, وہ ادھر تھا. ہمارا اے پی ایس کے واقعے میں جو ماسٹر مائنڈ تھا
وہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا. 102 قیدیوں کو رہا جس نے کیا ہے دہشت گرد, ہائیسٹ جو وانٹڈ, ان کو رہا کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سہولت کار جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ, اور اس سے شروع جنرل ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہے, ان کو سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. قوم کو سزا ملے گی. ہم اس آپریشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم دہشت گردوں کی سپورٹ میں نہیں ہیں, لیکن ہم ڈرامہ بازیاں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر فیصلہ کرتی ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرے, گڈ اور بیڈ کے تمیز سے نکلے. ہر دہشت گرد ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں, اس کا کوئی دین نہیں, اس کا کوئی رنگ نہیں, اس کا زبان نہیں, اس کے خلاف کارروائی ہو, صحیح کارروائی ہو. یہ نہ ہو کہ دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں, وہ ان کے پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں آج بھی, اور قوم تباہی اور بربادی کے سامنے پیش ہو.